خاتمہ بالایمان کے اسباب پر بات چل رہی تھی، تو خاتمہ بالایمان کے 10 اسباب ہیں، جس میں پہلا سبب ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اور دوسرا سبب ہے مسواک کرنا، اور تیسرا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور چوتھا سبب ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ دینا، اور پانچواں سبب ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، اور چھٹا سبب ہے اللہ تعالیٰ سے دل کے ساتھ محبت کرنا، اور ساتواں سبب ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا، اور آٹھواں سبب ہے اذان پڑھنا، اذان سننا اور اس کا جواب دینا۔ اور اس میں جو آخری 2 باتیں ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور وہی اصل ہیں، یعنی اذان کو توجہ کے ساتھ سننا اور پھر اذان کا جواب دینا۔ اور یہ اذان جو ہے اس کو یعنی اس کا معنی جو ہے وہ ہے اعلان کرنا، لغوی معنی اس کا ہے اعلان کرنا، اور اصطلاح میں اذان ان چند کلمات کا نام ہے جن کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یعنی انسانوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع فرمایا، اور تھوڑے تھوڑے لوگ جو اسلام لاتے رہے، ان کی تعداد ابتدا میں بہت تھوڑی تھی، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ مسلمان وقت مقررہ پر آسانی سے پہنچ جاتے تھے، ان کو بلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعداد بڑھ گئی اور وقت مقررہ پر لوگوں کا نماز کے لیے آنا کچھ مشکل ہوا، اور اہتمام کے ساتھ لوگوں کو نماز باجماعت کے لیے بلانے کی ضرورت پیش آئی، تو اسی فکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور ان سے مشورہ فرمایا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک جھنڈا بنوایا جائے، کپڑے کا جھنڈا، پرچم، اور اس کو جب نماز کا ٹائم ہو تو اس جھنڈے کو بلند کر دیا جائے، جو آدمی اس کو دیکھے گا وہ اگلے کو دوسرے کو مطلع کرے گا، دوسرا تیسرے کو مطلع کر دے گا، تیسرا چوتھے کو، اسی طرح بات پھیلتی جائے گی، اور لوگ نماز کے لیے مطلع ہو جائیں گے، ان کو اطلاع ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو ناپسند فرمایا، اور ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ پھر اس طرح کریں کہ نرسنگھا بنوا لیا جائے، وہ ایک بجانے کا آلہ ہوتا ہے، وہ بنوا لیا جائے، جس طرح کہ یہودی اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس کو بجاتے ہیں، تو اس کو بجایا جائے، اور لوگ سنیں گے تو وہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر کسی صحابی نے کہا کہ پھر ایسا کریں کہ ناقوس بنوا لیں، وہ عیسائیوں کے ہاں ایک آلہ ہوتا ہے، اس کو بھی بجاتے ہیں، اور لوگ اس کی آواز سنیں گے تو نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی ناپسند فرمایا کہ نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور
اسی غور و فکر میں وہ مجلس جو تھی وہ مجلس ختم ہو گئی۔ اب اس میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر اذان کی فکر کچھ زیادہ سوار تھی، اور اسی فکر کے تحت وہ گھر گئے، رات کو سوئے تو خواب کے اندر ان کو اذان سکھائی گئی، اور صبح کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو سو رہا تھا، میں خواب اور بیداری کے عالم میں تھا، یعنی میری نیند کچی اور پکی تھی کہ ایک آدمی آیا، اس نے مجھے اذان سکھائی، تو یعنی وہ فرشتہ تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال اٹھو، اور جس طرح عبداللہ بن زید کہتے جائیں، جو کلمات یہ ادا کرتے جائیں، وہی کلمات تم دہراتے جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کلمات کہتے گئے اذان کے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دہراتے گئے، تو یوں اذان کی ابتدا ہوئی۔ اور بارگاہ نبوت میں 4 حضرات نے، 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے مؤذن ہونے کا رتبہ پایا، جس میں ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے حالات ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک یہ مدینہ میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رہے، اور مسجد نبوی کے بھی مؤذن رہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو یہ سفر میں بھی ساتھ ہوتے تھے، اور سفر میں بھی اذان پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ مدینہ چھوڑ کر شام میں چلے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو غم تھا اس کو برداشت نہ کر سکے، تو مدینہ میں چلے گئے، اور باقی زندگی اس میں شام میں، اور باقی زندگی جو ہے شام کے اندر گزاری۔ اور دوسرے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھ رہے تھے، تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی لڑکے تھے، یعنی بچے بھی نہیں تھے، جوان بھی نہیں تھے، تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کی نقل اتار کر جو دوسرے لڑکے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے بچے، ان کو ہنسانے لگے، ہنسا رہے تھے اور نقل اتار رہے تھے اس اذان کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہوئے پیچھے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی جو لڑکے تھے، بچے تھے، انہوں نے دیکھا تو وہ بھاگ گئے، لیکن ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں سے ان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے تھے وہی الفاظ دوبارہ کہو۔ تو پہلے تو ہچکچانے لگے، پھر جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو پکڑا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنا نہیں ہے، تو پھر اذان کہنا شروع کر دی، اور جب اذان ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو چھوڑ دیا، فرمایا کہ جاؤ۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب کہاں جاؤں؟ اب تو آپ جہاں آپ جائیں گے ابو محذورہ بھی وہیں جائے گا۔ اور ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جن بالوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما تھا، پوری زندگی ان بالوں کو نہیں کٹوایا، اور فرمایا کرتے تھے کہ ان بالوں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں، اس لیے میں نہیں کٹواؤں گا۔ پوری زندگی ان بالوں کو نہیں کٹوایا۔ اور تیسرے مؤذن بارگاہ نبوت کے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھے مؤذن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو بہرحال تو یہ جو اذان ہے، اذان اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں
کہ اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا گیا ہے، اذان کی ابتدا میں 4 مرتبہ۔ اب اس کے پیچھے ایک حکمت ہے بہت بڑی۔ وہ حکمت کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات 4 عناصر سے مل کر بنی ہے، 4 عناصر سے، 4 اجزاء سے، جس میں آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے اور ہوا ہے۔ 4 اجزاء سے اس کائنات کو بنایا گیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ان 4 اجزاء میں سے ہر ایک جزو کی اپنی ایک طاقت ہے اور اپنی ایک مخلوق ہے۔ جس میں پہلا جزو جو ہے وہ آگ ہے۔ اب آپ آگ کو دیکھیے کہ جب یہ آگ پھیلتی ہے جنگلوں کے اندر تو پھر انسان اس آگ کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اب پچھلے سال خبریں آتی رہی تھیں آسٹریلیا کے اندر آگ لگی، آسٹریلیا کے جنگلوں کے اندر، تو وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور پوری مشنری ان کی، پوری حکومت ان کی اس آگ کے سامنے بے بس ہو گئی، فیل ہو گئی۔ اور پھر وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ مسلمان باہر نکلے اور انہوں نے نماز استسقاء ادا کی، اور اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی، اور اس بارش کی وجہ سے وہ آگ ختم ہوئی۔ یعنی جب آگ پھیلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب آگ پھیلتی ہے تو انسانیت اس کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جزو جو ہے وہ پانی ہے۔ اب پانی کی اپنی ایک طاقت ہے اور اپنی ایک مخلوق ہے۔ اور جب دیکھیے سیلاب آتے ہیں، اب جیسے اس سال ہمارے ہاں خطرہ تھا، یہ پہلے بھی ہم نے سیلاب دیکھے ہوئے ہیں، جب آتے ہیں سیلاب تو انسان اس سیلاب کے سامنے، اس پانی کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ گھر خالی ہو جاتے ہیں اس کے خطرے کی وجہ سے۔ اور اس پانی کے اندر، سمندر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی مچھلیاں پیدا کی ہوئی ہیں کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بحری جہاز ان مچھلیوں کے اوپر لنگر انداز ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، عجائبات مخلوق تھی یا عجائبات سمندر نام کی کتاب تھی، اب مجھے یاد نہیں ہے اس کا نام، تو اس میں لکھا تھا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک بحری جہاز سفر کر رہا تھا اور اس کو سمندر کے اندر ایک بہت بڑا جزیرہ نظر آیا، اور وہ جہاز اس جزیرے کے اوپر لنگر انداز ہو گیا، اور لوگ وہاں پر اترے، انہوں نے خیمے لگائے، اور وہ قلعے جو ہوتے ہیں کھونٹے، وہ کھونٹے گاڑے گئے، اور پھر وہاں پر کھانا پکانے کے لیے لوگوں نے آگ جلائی، اور آگ جلائی تو کھانا پکا رہے تھے کہ یکدم وہ جزیرہ جو تھا وہ سمندر کے اندر بیٹھ گیا اور انسان ہلاک ہو گئے۔ پھر بعد میں تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ جزیرہ نہیں تھا، وہ ایک مچھلی تھی بہت بڑی جو جزیرہ نما نظر آ رہی تھی، اور جب اس کے اوپر کھونٹے گاڑے گئے، قلعے گاڑے گئے، تو اس کو بالکل پرواہ نہیں ہوئی، اس کو بالکل محسوس نہیں ہوا۔ لیکن جب اس کے اوپر آگ جلائی گئی اور آگ کی تپش اس کو پہنچی تو وہ سمندر کے اندر بیٹھ گئی۔ یعنی اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ یہ جو وہیل مچھلی ہوتی ہے سمندر کے اندر، کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوتی ہے، پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک روزانہ کی بنیاد پر 100 کلو گرام اس کا وزن بڑھتا ہے، یعنی 2.5 من کے حساب سے روزانہ اس کا وزن بڑھتا ہے۔ جب جوان ہوتی ہوگی تو اس کا وزن کتنا ہو جاتا ہوگا؟ تو بہرحال، اور یہ جو پانی ہے، پانی کی اپنی ایک طاقت ہے اور اپنی ایک مخلوق ہے۔
اور کائنات کے اجزاء ترکیبی میں سے تیسرا جز جو ہے وہ ہوا ہے، اور ہوا کی اپنی ایک طاقت ہے۔ مثلا دیکھیے کہ قرآن پاک میں قوم عاد کا قصہ ہے، مذکور ہے قرآن پاک میں کہ قوم عاد کے اوپر ہوا کا عذاب آیا، اور ایمان والوں کو وہ ہوا ٹھنڈی اور میٹھی معلوم ہوتی تھی، محسوس ہوتی تھی۔ ان کو محسوس ہوتا تھا یہ کہ خوشگوار ہوا چل رہی ہے، لیکن وہی ہوا کافروں کے لیے اتنی سخت تھی کہ ان کو جب ہوا کے تھپیڑے لگتے تھے تو وہ اس طرح گرتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ وہ اس طرح گرتے تھے جس طرح کہ کھجور ہوا کے اندر زمین پر دھڑام سے گرتی ہے، اس طرح وہ گرتے تھے۔ حالانکہ مفسرین کرام نے ان کے قد و قامت کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم عاد کا جو قد تھا ہر ایک بندے کا 60 ہاتھ تک لمبا تھا، یعنی 90 فٹ تک، 90 فٹ تک ایک آدمی کا ہاتھ وہ قد لمبا تھا۔ اور ان کی چھاتیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ 30 فٹ تک ان کی چھاتیاں چوڑی ہوتی تھی، 30 فٹ تک۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑوں کو کھود کر گھر بنایا کرتے تھے۔ میں نے ان کے گھر دیکھے ہیں ایک ویڈیو میں، اور ایسے پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے وہ گھر ہیں، اور ایسے عالی شان گھر ہیں کہ آج کے دور میں ان کا تصور بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ایسے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اندر۔ اور یہ آج کے دور کے جو موجودہ انسان ہیں وہ محسوس ہو رہے تھے کہ وہ دروازے کے پہلا جو سٹپ ہوتا ہے، پہلے سٹپ تک ان کی قد جو ہے نا وہ محسوس ہو رہی تھی، یعنی اتنے لمبے لمبے قد تھے ان کے۔ اور وہ نعرہ لگایا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، یعنی ان کو اپنی طاقت کے اوپر ناز تھا، فخر تھا اور مان تھا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی قوم پیدا نہیں کی شہروں میں، یعنی اتنی طاقتور قوم تھی، لیکن جب ان کے اوپر ہوا کا عذاب آیا تو ہوا نے ان کو اس طرح پٹخ دیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ جس طرح کھجور زمین پر دھڑام سے گرتی ہے۔ یعنی یہ ہوا جو ہے، ہوا کی اپنی ایک طاقت ہے، اور اس ہوا کو طاقت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور کائنات کے اجزاء ترکیبی میں سے چوتھا جز جو ہے وہ مٹی ہے، زمین۔ اور ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زمین ہے بے سدھ پڑی ہے، بے سدھ پڑی ہے، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بے حس ہے، لیکن جب اس زمین کے اندر زلزلہ آتا ہے یا زلزلے آتے ہیں تو پھر یعنی ایک تباہی مچ جاتی ہے۔ تاریخ میں ایک زلزلے کا ذکر ملتا ہے 16ویں صدی عیسوی میں، چین کے صوبہ چنسی کے اندر زلزلہ آیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں 8 لاکھ آدمی ہلاک ہو گئے زمین کی حرکت کی وجہ سے، 8 لاکھ آدمی ایک دن میں۔ اور 17 جنوری 1994 کی رات کو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک خوفناک قسم کا زلزلہ آیا، خوفناک قسم کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس زلزلے کا جو مرکز تھا وہ زمین سے نیچے 9 کلومیٹر تھا، 9 کلومیٹر نیچے تھا، اور سائنس کے نقطہ نظر سے اس زلزلے کے وقوع پذیر ہونے کی امیدیں 10,000 میں سے ایک تھی، 10,000 میں سے۔ اب دیکھیے 100 میں سے ایک کا عدد چھوٹا عدد ہوتا ہے، 100 میں سے، اور پھر اگر 1000 میں سے ایک کا عدد ہو تو وہ اور چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن اگر 10,000 میں سے ایک کا عدد ہو تو وہ اور چھوٹا ہو جاتا ہے، بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔
اور کہتے ہیں کہ وہ جو زلزلہ آیا اس کے وقوع پذیر ہونے کی امید 10,000 میں سے ایک تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو مرکز تھا وہ زمین سے 9 کلومیٹر نیچے تھا. لیکن جب وہ زلزلہ آیا اور وہ جو آلات تھے اطلاع دینے والے وہ بھی خاموش تھے، اور سائنسدان اور انجینئرز بھی مطمئن تھے کہ یہ زلزلہ کبھی نہیں آئے گا، لیکن جب زلزلہ آیا تو ہر طرف تباہی اس نے مچا کر رکھ دی، اور سپر نام نہاد سپر پاور کی ساری ٹیکنالوجی ناکام ہو کر رہ گئی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس زلزلے میں پرائیویٹ پراپرٹی کا نقصان بہت کم ہوا اور سرکاری نقصان بہت زیادہ ہوا. حالانکہ وہ سرکاری عمارتیں جو انہوں نے بنائی ہوئی تھیں ان کو ناقابل تسخیر بنایا ہوا تھا، یعنی زلزلہ پروف بنایا ہوا تھا. لیکن اللہ کی شان، جب زلزلہ آیا تو سب سے زیادہ نقصان انہی سرکاری عمارتوں کا ہوا. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ 17 جنوری 1994 کی وہی رات تھی کہ جس رات امریکہ جیسی نام نہاد سپر پاور نے بغداد کے مقدس مقامات پر بم گرائے تھے. اور پھر اس میں جو نقصان کا اندازہ لگایا گیا اس زلزلے میں وہ $30 بلین لگایا گیا. $30 بلین. اب یہ ملین اور بلین کا جو چکر ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. کہ ملین اور بلین، ملین کہتے ہیں ارب کو اور بلین کہتے ہیں کھرب کو، یعنی 30 کھرب ڈالرز، 30 کھرب روپے نہیں، 30 کھرب ڈالر. اور ہے بھی 1994 کی بات. 30 کھرب ڈالرز کا نقصان ہوا. یعنی آج کے حساب سے اگر اس کو ہم کیلکولیٹ کریں جو آج ڈالر کا ریٹ ہے تو میرا خیال میں یہ غالباً 5,000 کھرب روپے بنیں گے. 5,000. دروازہ کھول دیں، اٹھ جانا ایک سائڈ پہ. اور اتنا یعنی نقصان ہوا اس سلسلے میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے عراق اور کویت کی جنگ میں اتنی ہی رقم کمائی تھی، یعنی $30 بلین کمائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا ایک جھٹکے میں حساب برابر کر دیا. اور پھر وہاں پر جو سائنسدان تھے ان سائنسدانوں نے اپنے حکمرانوں کو کہا، انجینئرز نے، سائنسدانوں نے، کہ آپ ایسا کرو کہ جو آپ کے پادری ہیں، بڑے پادری، ان سے پوچھو کہ اس سے کوئی نجات کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے. تو حکمرانوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ زلزلہ آیا ہے یہ اس وقت یہ بہت تھوڑا سا آیا ہے. ابھی زمین کے نیچے 8 سے 10 لائیو فالٹس موجود ہیں، اور ان میں سے ایک فالٹ بہت بڑے زلزلے کا ہے اور وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور اس کا مرکز جو ہے وہ سطح زمین سے چند میٹر ہے نیچے ہے. اگر وہ زلزلہ آ گیا تو وہ اتنا تباہ کن ہوگا کہ کیلیفورنیا میں جو ہالی ووڈ کا علاقہ ہے، یہ ہالی ووڈ کا وہ علاقہ ہے جہاں ان کے اداکار اور اداکارائیں رہتی ہیں اور ہم جنس پرستوں کا علاقہ ہے، تو کہنے لگے کہ یہ سارے کا سارا علاقہ اس کو وہ زلزلہ کاٹ کر سمندر کے اندر پھینک دے گا. تو حکمرانوں کو فکر لاحق ہوئی، انہوں نے پادریوں سے رابطہ کیا کہ اس کا کوئی حل نکالیں. تو وہ پادری کہنے لگے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے. اور یاد رکھیں کہ اسباب اختیار کرنا ہمیں اس کا حکم ہے. مثلا اب جیسے سیلاب آیا تھا یا اس کا خطرہ تھا تو ہم اس میں ضرور بالضرور اسباب اختیار کریں، یا کوئی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس میں ہم اسباب اختیار کریں، ضرور کریں. لیکن
ان اسباب کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم اسباب بھی اختیار کریں لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کریں۔ تو وہ پادری کہنے لگے کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ تو پھر حکمران نے پوچھا کہ اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو وہ پادری کہنے لگے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے بڑے سائن بورڈوں کے اوپر لفظ اللہ موٹے حروف میں لکھ کر چوکوں اور چوراہوں میں لگا دیے جائے، اور جب لوگ وہاں سے گزریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ یاد آئے گا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو یہ زلزلہ نہیں آئے گا، اس سے بچ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی وہاں پر کیلیفورنیا میں ہر چوک اور چوراہے میں بڑے بڑے بورڈوں کے اوپر موٹے موٹے حروف میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے آج بھی۔ تو بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کائنات کے اجزاء، 4 اجزاء ترکیبی میں سے پہلا جز آگ ہے۔ آگ کی اپنی ایک طاقت ہے اور اپنی ایک مخلوق ہے، ہوا کی اپنی ایک طاقت ہے اور اپنی ایک مخلوق ہے، اور پانی کی اپنی ایک طاقت ہے اور اپنی ایک مخلوق ہے، مٹی کی اپنی ایک طاقت ہے اور اپنی ایک مخلوق ہے۔ اور جب ان طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے تو تب جا کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی اپنی طاقت کتنی ہے، اس کی اپنی طاقت کتنی ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 اجزاء سے کائنات کو بنایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مؤذن کو حکم دیا کہ میرے بندے تم میری مخلوق کو میرے گھر کی طرف بلاؤ اور ان کو کہو کہ آؤ اس پروردگار عالم کی طرف، اللہ اکبر، جس کی عظمت آگ اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ ہے، اللہ اکبر، جس کی عظمت ہوا اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ ہے، اللہ اکبر، جس کی عظمت پانی اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ ہے، اللہ اکبر، جس کی عظمت زمین اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو ہمیں فوراً احساس ہونا چاہیے، فوراً ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کس پروردگار عالم کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ انسان کو تمام کام چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف چلنا چاہیے، مسجد کی طرف آنا چاہیے۔ دیکھیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب مؤذن کی پہلی اللہ اکبر سنتے تھے تو ان کے اوپر ایک خوف چھا جاتا تھا، خوف، اور رونے لگتے تھے، کانپنے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ کانپنے لگتے ہیں، آپ کے آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ کس پروردگار عالم کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور جب اس کی عظمت، اس کی ہیبت میرے سامنے آتی ہے تو میں کانپ جاتا ہوں۔ تو ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کس پروردگار عالم کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم کسی انسان کو بلائیں اور وہ انسان ہمارا محتاط بھی ہو اور وہ ہمارے پاس نہ آئے تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا، کتنا غصہ آئے گا ہمیں۔ تو بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے گھر کی طرف بلاتے ہیں اور انسان اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتا تو اس پروردگار عالم کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن وہ حلیم ہے، حلیم، وہ حلیم ہے، برداشت کرنے والا ہے، وہ برداشت کر جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، لیکن جب وہ پکڑے گا تو پھر چھوڑے گا نہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جب وہ پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو بے نمازی آدمی ہے اس کا حشر کل قیامت کے دن فرعون، نمرود، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ نماز نہ پڑھنا یہ کافرانہ عمل ہے، جو یہ کافرانہ عمل ہے۔ اور اسی لیے فرمایا
کہ کل قیامت کے دن بے نمازی کا جو حشر ہے وہ کافروں کے ساتھ کیا جائے گا۔ ہم لاکھ اپنے دل کو دلاسے دیں کہ جی نماز نہ پڑھنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، لاکھ اپنے دل کو ہم دلاسے دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں اپنے ذہن میں، اور یہ بات میرے ذہن میں آگے تو اس کو بھی کلیئر کرتا جاؤں کہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بات قابل اعتبار قابل اعتماد اس کی ہوگی جس کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل رہی ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم وہی ہے، جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جس کی سند میرے ساتھ متصل ہو، یعنی اس نے اپنے استاد سے پڑھا ہو، اس کے استاد نے اپنے استاد سے پڑھا ہو، یوں یہ سلسلہ چلتا 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہو، اس کی بات قابل اعتبار ہوگی، کسی پروفیسر کی بات قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ اور یہ ایسے خبیث ہوتے ہیں پروفیسر، میں نے دیکھا ہے ان کو، کہ یہ آدھی باتیں نقل کرتے ہیں اور آدھی جو ہے وہ ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جو کچھ قرآن و حدیث سے اور اپنے اکابرین سے میں نے سیکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس جائے اور اس کو کہے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، تو وہ آگے سے کہے کہ بھائی میری کمی ہے، کوتاہی ہے، میں ضرور پڑھوں گا، اور پھر اس سے کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، سستی ہو جائے، وہ نماز نہ پڑھ سکے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن جو آدمی آگے سے انکار کر دے کہ میں نہیں پڑھتا، جو کچھ میرا کرنا ہے کر لو، اور وہ گستاخانہ طریقے سے پیش آئے نماز کے معاملے، فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اس میں علماء کی بات قابل اعتماد ہوگی، قابل اعتبار ہوگی، کسی پروفیسر کی نہیں ہوگی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں آپ اچھی طرح۔ تو بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا اذان سے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مؤذن اذان کہے اور جیسے وہ کلمات کہتا جائے تم بھی اسی طرح وہ کلمات کہتے جاؤ، اور پھر فرمایا کہ جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، اور پھر فرمایا کہ جب اذان ختم ہو جائے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ پھر تم درود پاک پڑھا کرو، اور اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھا کرو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا پڑھا کرو۔ اور جب تم یہ دعا پڑھو گے، اور پھر میں کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا اللہ کے ہاں کہ یہ مسلمان ہیں اور دعائے وسیلہ پڑھا کرتے تھے، درود شریف پڑھا کرتے تھے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور ان کی کامل مغفرت فرما کر ان کو جنت میں بھیج دے۔ فرمایا کہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو یہ اذان جو ہے یہ 8واں عمل ہے خاتمہ بالایمان کا۔ تو انشاءاللہ میں اسی بات کو اگلے جمعہ کو پھر آگے لے کر چلوں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.